بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہیں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، چھٹی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، چھٹی صدی ہجری کے بڑے ہی نامور اور کامیاب بادشاہ گزرے ہیں۔ والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ ان کی پرورش ایک درمیانی درجے کے شریف خاندان میں سپاہی کی حیثیت سے ہوئی۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑے ہی مجاہدے اور صبر کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی بنایا تھا کہ دنیا میں اللہ کا نام کیسے بلند ہو۔ ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کرایا، جو تقریباً 90 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ وہی قبلہ اول ہے جہاں حضور نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی تھی اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا تھا۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، مگر اسی بیت المقدس پر 90 سال کے بعد جب مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے یہ اعلان کرا دیا کہ جو بوڑھے آدمی فدیے کی رقم نہیں دے سکتے وہ آزاد کیے جاتے ہیں، وہ جہاں چاہے چلے جائے۔ اس کے بعد صبح سے شام تک وہ لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکلتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیت المقدس کی زیارت کی بھی عام اجازت دے دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ وہ احسان و کرم تھا جس کو عیسائی دنیا بھی آج تک نہیں بھلا سکتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک طرف مصر و شام کے بادشاہ تھے تو وہی دوسری طرف ایک سچے پکے مسلمان تھے۔ علم اور اہل علم سے بڑا لگاؤ تھا، وہ خود بھی عالم تھے، نماز کے بڑے پابند تھے، بیماری کی حالت میں بھی امام کو بلا لیتے اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ سالہ سال ہو گئے مگر ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ تعجب کی بات ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود عمر پر زکوٰۃ فرض ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ صدقات و خیرات میں سارا مال خرچ کر دیتے، کبھی اتنا جمع ہی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ فرض ہو۔ قرآن شریف سنتے تو اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ بڑے رحم دل اور بردبار تھے، خادموں اور اپنے ساتھیوں کی غلطی کو نظر انداز کر دیتے۔ حتیٰ کہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو عیسائیوں کا بادشاہ گائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ بہت ڈرا ہوا تھا کہ اب قتل کر دیا جاؤ گا، مگر سلطان نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اطمینان دلایا کہ وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ سن 579 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔